السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اپنے رب کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم پارا فرسٹ کا لاسٹ لیسن جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی پڑھا اور پڑھایا اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اسے قبول فرما لے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دے، اس قرآن کو اپنے سینے میں بٹھانے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ آپ لوگوں نے بھی بہت سے سبق لیے ہوں گے، جو بھی میں نے آپ کو پڑھایا اور اس کی تھوڑی بہت تفسیر بھی بتائی، تو اس سے آپ نے لیسن لیا ہوگا اپنی زندگی میں۔ وہ آپ لوگوں نے ٹیسٹ میں ایک سوال ہوگا جس میں آپ نے اپنا تجربہ کہ آپ نے کیا کیا لیسن پارا فرسٹ سے لیا وہ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے وائس میں یہ سبق پڑھانے کے بعد جو نیکسٹ وائس ہوگا اس میں ٹیسٹ کی تفصیل بھی آپ کو سمجھاؤں گی۔ کچھ لوگ پرسنل پہ میسیج کر کے ٹیسٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کل سے، تو آج میں آپ کو یہاں گروپ میں ہی ایک وائس ٹیسٹ کے بارے میں بھی کروں گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک ہم سب سے یہ پڑھا ہوا قبول و منظور فرمائے، اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں معافی دے اور ہم سے خوش اور راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمیشہ سے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا لاسٹ لیسن پڑھیں گے۔ آیت نمبر ہے ہماری 131۔ شروع کرتے ہیں۔ جب بھی آپ لوگ قرآن حکیم سٹارٹ کریں تو اعوذ باللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ میں جو پڑھتی ہوں نا ربی اشرح لی، اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یا اللہ جو بات میں لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں نا وہ ان کی سمجھ میں آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی تھی اور اسی مقصد کے لیے کہ وہ جو بات کہتے تھے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو اسی مقصد کے لیے سکھائی، تو یہ میں اس مقصد کے لیے پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھتی ہوں۔ تعوذ اس لیے کہ شیطان دور چلا جائے اور صحیح معنوں میں صحیح فہم دے سکوں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا اس میں سے صحیح معنوں میں اسے بیان کر سکوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ بھی جب قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو تعوذ ضرور پڑھا کریں، اس کا حکم ہے قرآن حکیم میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان مردود جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو اس وجہ سے آپ بھی سٹارٹ جو ہے وہ تعوذ سے کیا کریں۔ آج ہم آیت نمبر 131 پڑھتے ہیں۔ اس جب قالا کہا لہو اس کو ربہ اس کے رب نے، اس کو کس کو، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے، پیچھے ہم نے بات کی تھی کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، تو ان کی طرف لوٹ رہی ہے ہو ضمیر۔ اس کو کہا اس کے رب نے اسلم کہ فرما بردار ہو جاؤ، قالا تو انہوں نے کہا اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا میرے رب، لربی اپنے رب کے لیے، العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پہ مصدر ہے الاسلام، باب ہے الافعال، باب افعال سے مصدر ہے اسلام، تو اسلم یسلم اس کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہو جانا، اور اس کا امر کا صیغہ بنتا ہے اسلم کہ فرما بردار ہو جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے مسلم ہونے کا اقرار کیا اور وجہ بھی ذکر فرمائی کہ رب العالمین ہونے کی وجہ سے یہ حق اسی کا ہے کہ اسی کے آگے جھکا جائے، کیونکہ پوری دنیا کو وہ کنٹرول کر رہا ہے، پوری دنیا کا جو ہولڈ ہے نا وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے لوگ، تو وہ بت ایسے تھے کہ جو اپنے اوپر بیٹھی ایک مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے تھے، تو اسی چیز پہ انبیاء بھی حیران ہوتے تھے کہ ان کی عقل کہاں چلی گئی ہے، یہ کس کو رب مان رہے ہیں۔ رب تو وہ ہوتا ہے نا جو سب کچھ دینے والا ہو، ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والا ہو اور اپنے اختیار میں رکھنے والا ہو، تو یہ بت تو خود اپنے اوپر سے کسی چیز کو ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ تو آج ہمارے مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے مسلمانوں کا حال بھی تو یہ ہے نا کہ جو قبروں میں موجود ہیں ان سے جا کے مانگتے ہیں، وہ بیچارے تو اس دنیا سے جہان فانی سے جا چکے ہیں، ان کی تو روحیں نکل چکی ہیں، ان کی تو اپنے جسم میں جان اور طاقت نہیں رہی، اور وہ اپنے کسی کام کو جو ہے وہ اپنے سے مطلب اب ان کی اگر قبر سے مٹی تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے تو وہ اس چیز کا اختیار نہیں رکھتے کہ وہ مٹی کو فلنگ کر کے اس کی تو قبر کو مکمل کر لیں، تو یہ مسلمان ان مردوں سے جا کے مانگتے ہیں۔
تو آج کل کے جو بھی پہلے انبیاء اور ان کی قوموں کو باتیں سمجھائی گی وہ آج کل کے دور میں اپلائی کر کے دیکھیں کہ کہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کیوں ایسے ہو رہا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کو خدائے واحد ماننے کی بجائے کبھی فلاں کے در پہ سجدہ ہو رہا ہے، کبھی فلاں کے در سے مانگا جا رہا ہے، حالانکہ مانگنے کا جو جس سے مانگا جانا چاہیے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، صرف وہی دے سکتی ہے بندے کو، ہر طرح کی چیز سے وہ نواز سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میرے رب کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو کسی کو ایک ذرہ برابر بھی اختیار ہو اسے اپنے اوپر، اپنے جسم پر یا اپنے کسی کام پہ، تو وہ دوسروں کے کام کیا بنائے گا۔ بعض بزرگ ایسے دیکھے ہیں جن کے اپنے اولاد نہیں ہوتی، یعنی کہ اتنے اتنے سال ان کی شادی کو گزر جاتے ہیں تو ان کے اپنے گھر میں بچہ نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہوتی، اور لوگ ان سے اولاد مانگنے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو حیرانگی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی عقل دیکھ کے کہ جس چیز کو عقل ہی تسلیم نہیں کر رہی کہ اگر وہ اس پہ قادر ہوتا تو پہلے اپنے گھر میں نا بچہ پیدا کروا سکتا، تو وہ لوگ ان سے مانگنے جا رہے ہیں۔ حیرانگی بھی ہوتی ہے اور عقل تسلیم بھی نہیں کرتی اس بات کو، لیکن کہتے ہیں نا جو مشرک ہوتا ہے اس کی مت ماری جاتی ہے کہ اللہ اس کی مت مار دیتا ہے شرک کی وجہ سے، کہ وہ بالکل پاگل ہی ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں اور کیوں مانگ رہا ہوں، اتنے بڑے خالق کو چھوڑ کے دنیا والوں سے مانگ رہا ہوں جو خود پہ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا میں مسلمان ہو گیا۔ وصّا اور وصیت کی بہا اس کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، کس کی وصیت کی؟ یہی کہ تم لوگ بھی مسلمان ہو جاؤ۔ یعقوب نے یا بنیا اے میرے بیٹو، انا بے شک اللہ تعالیٰ اصطفیٰ چن لیا اس نے، یہ میں نے پہلے بیان کیا تھا مصدر اصطفیٰ یستفی باب افتعال ہے، لکم تمہارے لیے الدین دین کو، فلا تموتن بس تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم اور اس حال میں ہو تم مسلمون کہ تم مسلمان ہو۔